کتنا ایک بہت اہم سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اب جناب عبداللہ کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے، اور امام حسین علیہ السلام کو ابو عبداللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ تک ایک ذاکر صاحب ہیں، انہوں نے یہ تک کہا ہے کہ جب جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں تھے تو امام حسین علیہ السلام اوپر تھے، اور سجدہ اس لیے طویل کیا گیا کہ نیچے باپ بیٹا تھا اور اوپر ابو عبداللہ یعنی کہ عبداللہ کا بھی باپ بیٹھا ہوا تھا، معاذ اللہ نقل کفر نباشت۔ برائے کرم یہ ذرا بتائیے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ جتنا بھی کیا جائے، یہ افسوس بھی چھوٹا لفظ ہے، میں تو کہتا ہوں کہ اہل بیت کی مظلومیت پہ جتنا بھی ماتم کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ کربلا کے میدان میں جنہوں نے ان کے بدن پہ، ان کی جانوں پہ، ان کے بچوں پہ ظلم کیا، وہ اغیار تھے، لیکن ان کے ہدف پہ، ان کے دین پہ جو آج ظلم کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو شیعہ کا اپنے اوپر لیبل بھی لگاتے ہیں، اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتے ہیں، اگرچہ وہ شیعہ نہیں ہیں۔ یہ پھر انشاءاللہ کبھی فرصت ملی بنی تو انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ شیعت یہ نہیں ہے۔ یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر یہ ظلم ہے آل محمد پر، اور کس قدر یہ توہین ہے کہ نبی اکرم حالت سجدہ میں تھے تو نبی اکرم کو عبد کہا گیا، اور امام حسین علیہ السلام نبی اکرم کی پشت پہ تھے تو وہ ابو عبداللہ ہیں، تو نبی اکرم سجدے سے کیوں نہیں اٹھے؟ چونکہ اوپر ابو عبداللہ یعنی جو ان کے بھی باپ ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ اس قدر ظلم ہے، اس ظلم پر میں کہتا ہوں اب شیعوں، آل محمد کے عزاداروں کو، شیعوں کو اس کربلا میں ہونے والے ظلم پہ بھی پہلے سے بڑھ کر ماتم کرنا چاہیے، اور اس ظلم کے اوپر بھی ماتم کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ میں کچھ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے، میں جواب تو دیتا ہوں لیکن میں کیا کروں، کہاں سے ہم الفاظ لے آئیں کہ اس طریقے سے آل محمد کے مذہب کو بدلا جا رہا ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی، آگے سننے والے بھی ایسے جملوں پہ کھڑے ہو کے 2 منٹ 5 منٹ مسلسل نعرے بازی کرتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں۔ لیکن اب ذرا غور سے ایک حدیث پہلے سن لیں، پھر میں آپ کے جواب پہ ہی آتا ہوں کہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں شمر نے ہم پر بہت ظلم کیا، عمر بن سعد نے ہم پر بہت مظالم ڈھائے، لیکن ایک فاسق عالم، میرے امام کے الفاظ ہیں، ایک فاسق عالم ہمارے لیے شمر اور عمر بن سعد سے بھی زیادہ نقصان دہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ شمر نے امام کے بدن پہ ظلم کیے، امام کے بچوں پہ ظلم کیے، عمر بن سعد نے فوجیں بھیج کر لا کر کربلا میں ان کے بھائیوں پہ ظلم کیے، ان کے بیٹوں پہ ظلم کیے، امام پہ ظلم کیے، لیکن فاسق عالم امام کے بدن پہ ظلم نہیں کرتا، امام کے ہدف کو ذبح کرتا ہے۔ اور یہ ہے وہ فاسق عالم کہ جو کہتا ہے کہ نبی اکرم نے سجدے کو طول اس لیے دیا تھا، نعوذ باللہ، چونکہ اوپر باپ بیٹھے ہوئے تھے ابو عبداللہ۔ اب یہ آپ غور کریں کس قدر انحراف ہے، اور ہمیں تو مجھے پھر سے کہنا پڑ رہا ہے جو ہم سنتے کیا ہیں، ہمارے لوگ کیا سنتے ہیں۔
یہ ہر جملے پہ ہی بیٹھے ہیں کہ داد دے لیں ہم نعرہ لگا لیں. صرف یہ ہمارا ایک ہدف بن چکا ہے. تشیع یہ نہیں ہے، یہ مذہب اہل بیت نہیں ہے. اب اس جملے کو میں اگر بیان کروں تو یہ ٹوٹل کلی طور پہ اہل بیت کی مخالفت ہے. اور جو بندہ یہ کہتا ہے وہ نبی اکرم کی توہین کرتا ہے، وہ نبی اکرم کی توہین کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو وہی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو نانا جان کی زبان چوس چوس کے پلے. یہ تو وہی میرے حسین ہیں جو اپنے نانا جان کی انگلی پکڑ کے چلتے رہے. اور جب حدیث قصہ تلاوت کی جاتی ہے اور جناب سیدہ سے میرے نبی آ کے چادر تطہیر مانگتے ہیں، چادر یمنی چادر مانگتے ہیں، اور میرے نبی جب چادر اوڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام آ کے کیا کہتے ہیں؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آ کے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا امہ، اے امہ جان میرا آپ پر سلام ہو. انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ. اے امہ جان میں آپ سے اپنے نانا جان کی وہ پاکیزہ خوشبو کو سونگھ رہا ہوں، مجھے تو ایسے لگتا ہے جسے میرے نانا جان کی خوشبو. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام آئے، یہی جملہ کہاں بیٹا آپ کے نانا جان وہ چادر کے نیچے ہیں. امام حسن مجتبیٰ چادر کے قریب آئے. آتاذن لی یا رسول اللہ، اے رسالت مآب کہ آپ مجھے یا ابتا، بلکہ یہ جملہ کیونکہ روایات ہیں باقاعدہ کہ جب تک نبی اکرم اس ظاہری دنیا میں موجود رہے، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ نبی اکرم کو یا ابتا کہہ کے بلاتے تھے، دونوں شہزادے. اور امام حسن جب تک نانا جان موجود رہے، جب بابا جان امیر المومنین کو بلاتے تھے نبی اکرم کی ظاہری حیات میں، تو کیا کہتے تھے امیر المومنین کو؟ یا ابا الحسین، یا ابا عبداللہ، یہ جملہ کہتے تھے. اور یہ بھی الموسوعات کے اندر ہی، ابھی رہنے دے بعد میں کر لیں گے چونکہ حدیث قصہ کا مطلب میں اضافی دلیل ایک دے رہا ہوں. یا ابا الحسین، یا ابا عبداللہ، یہ امام حسن مجتبیٰ کہتے تھے امیر المومنین کو نبی اکرم کی ظاہری حیات میں، لیکن نبی اکرم کو یا ابتا کہہ کے بلاتے تھے. اور اسی طرح امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے بابا جان کو نبی اکرم کی ظاہری حیات میں بلاتے تھے تو یا ابا الحسن کہہ کے بلاتے تھے، لیکن نبی اکرم کو یا ابتا کہہ کے بلاتے تھے. جو شخص یہ کہتا ہے کہ امام حسین نبی اکرم کے بھی والد ہیں، باپ ہیں، وہ قرآن کا منکر ہے. جیسے کہ خود قرآن کے اندر جب عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہوا تھا تو اللہ رب العزت نے کیا کہا تھا؟ قُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. میرا حبیب انہیں کہہ دو تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے. تو بیٹوں کی جگہ پر امام حسن نبی اکرم کے بیٹے بن کے گئے، امام حسین نبی اکرم کے بیٹے بن کے گئے. قرآن ان کو بیٹے کہہ رہا ہے، وہ ان کو نبی کا باپ کہہ رہے. حقائق کو مسخ کرنے کے یہ ماہر لوگ ہیں، بیرونی اشاروں پہ چلنے والے لوگ ہیں. اور پھر یہی وجہ جب جنگ صفین کے اندر جب ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ جب میدان کی طرف بڑھتے ہیں حملہ کرنے کے لیے تو امیر المومنین فرماتے ہیں ان شہزادوں کو روک دو. کیوں مولا کیوں روک رہے ہیں؟ کہا اس لیے مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان کی شہادت سے میرے نبی کی نسل قطع نہ ہو جائے، کیونکہ میرے نبی کی اولاد انہی سے آگے چلنا، میرے نبی کی نسل ختم نہ ہو جائے. یہ نہج البلاغہ جنگ صفین کے جب واقعات وہاں پہ پڑھ لیں، آپ دیکھیں ذرا.
کس طریقے سے؟ جس نبی کی نسل ان کے ذریعے سے چلتی ہے، بیٹوں کے ذریعے سے، وہ ان بیٹوں کو نبی کا بھی باپ بنا رہا ہے۔ اور پھر سامعین، حدیث قصا کا مورد میں نے پیش کیا، جب امام حسن مجتبی آئے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ السلام علیک یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ، یہ تو میرے نانا جان کی پاکیزہ خوشبو ہے۔ اور پھر اتنے میں امام حسین علیہ السلام آئے اور وہ بھی یہی جملہ کہتے ہیں، السلام علیک یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ، میں آپ کے پاس سے بہت ہی پاکیزہ خوشبو سونگ رہا ہوں جیسے میرے نانا جان کی، میری جد کی پاکیزہ خوشبو۔ وہ اپنی جد کہہ رہے ہیں، قرآن ان کو نبی کا بیٹا کہہ رہا ہے، نہج البلاغہ ان کو نبی کی اولاد کہہ رہی ہے، اور یہ فاسق، یہ شرابی یہ کہتا ہے کہ ابو عبداللہ جو نبی کے بھی باپ ہے۔ یہ توہین ہے، اس کا مذہب اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں۔ پروردگار ہمیں صحیح معارف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔